ناصر رحمانی حافظ اللہ، جو کہ کوئی ایسا عالم کراچی میں ہوگا جو ان کا شاگرد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت مندی عطا فرمائے۔ ان کے سفر بھی ایسے ہوتے ہیں، کبھی پنجاب، کبھی اندرون سندھ، کبھی کراچی، کبھی کہاں، لیکن جب بھی ہم نے ٹائم مانگا کبھی انکار نہیں کیا، کبھی بھی انکار نہیں کیا، ٹائم دے دیتے ہیں فراخ دلی کے ساتھ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، علم عمل میں برکت عطا فرمائے۔ فضیلت الشیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ۔ نستعینہ ونستغفرہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سیدنا زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فتنوں کا ذکر کیا۔ فتنوں کی یہاں تحدید نہیں ہے، کون سے فتنے تھے جن کا آپ نے ذکر فرمایا۔ ایسے فتنے بھی ہو سکتے ہیں جن کی یلغار انسان کے دل پر ہو، اس کے عقیدے پر ہو، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر بن چکا ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر بن چکا ہوگا۔ تو باہر کے فتنوں کی یہاں کوئی تعیین یا تحدید نہیں۔ فتنوں کا ذکر کر کے آپ نے فرمایا کہ ذالک عند اوان ذہاب العلم، یہ فتنے اس وقت رونما ہوں گے جب علم اٹھ جائے گا، علم چلا جائے گا۔ یہ فتنوں کا دور کب ہوگا؟ جب
علم اٹھ جائے گا، علم رخصت ہو جائے گا اور چلا جائے گا۔ اس پر حدیث کے راوی زیاد بن لبید نے عرض کیا بڑا تعجب سے، کیف یذهب العلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا علم کیسے جائے گا، علم کیسے اٹھ سکتا ہے؟ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ہمارے بیچ موجود اور قیامت تک رہے گا۔ جب قرآن موجود ہے، ہمارے بیچ رہے گا، ہم اس کو پڑھتے رہیں گے، اور صرف ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ نقرئہ ابناءنا، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ ایک سے ایک ادارہ ہوگا، مدرسہ ہوگا، بچوں کا وہاں داخلہ ہوگا، وہ بھی قرآن پڑھیں گے۔ وَهُمْ يُقْرِئُونَ أَبْنَاءَهُمْ، اور ہمارے بیٹے، ہماری اولادیں اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ تو یہ پڑھانے کا سلسلہ قیامت تک رہے گا، یعنی قرآن بھی موجود ہے اور اس کو پڑھنا اور پڑھانا بھی موجود ہے۔ پھر علم کیسے اٹھے گا؟ جبکہ کتاب اللہ موجود ہے، اس کا پڑھنا بھی قائم ہے اور اس کا پڑھانا بھی قائم ہے، پھر یہ کیسے اٹھے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے زیاد سے کہا کہ ثقلت کا اموں کا، کہ تیری ماں تجھے گم پائے، یہ بددعا نہیں ہے، یہ بھی ایک پیار کا انداز ہے، ڈانٹ کا۔ یہ نہیں کہ تم مر جاؤ اور تمہاری ماں تمہیں گم پائے، یہ ہلکی سی ایک ڈانٹ کا اظہار جس میں پیار چھپا ہو۔ ہمارے بزرگ جیسے کبھی نامرادہ اور کم بختہ، وہ کوئی دل سے بددعا نہیں ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا ثقلت کا اموں کا، زیاد تجھے تیری ماں گم پائے، کنت اراک من افقہ اہل المدینہ، میں سمجھتا تھا کہ پورے مدینے میں تم سب سے بڑے فقیہ ہو اور سمجھدار ہو، تم نے یہ کیا سوال کر دیا کہ قرآن موجود ہوگا، ہم پڑھیں گے، پڑھائیں گے، علم کیسے اٹھے گا؟ فرمایا کہ میں تجھے اس مدینہ میں سب سے بڑا فقیہ سمجھتا تھا، اور تم نے یہ سوال کیسے کر دیا؟ هذه التوراة والانجیل عند اليہود والنصارى فلم يعملوا بما فيهما، یہودیوں میں تورات موجود نہیں، عیسائیوں میں انجیل موجود نہیں، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، تورات کو پڑھنے والے بھی ہیں، انجیل کو پڑھنے والے بھی ہیں، مگر علم نہیں ہے۔ فتنے ہیں اور جہالت کی باتیں ہیں، حالانکہ تورات و انجیل موجود ہیں، اس کے باوجود وہ فتنوں کا شکار ہے۔ کیوں؟ فلم یعملوا بما فیہما، کہ انہوں نے تورات و انجیل پر عمل نہیں کیا، تورات و انجیل پر عمل نہیں کیا۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ قرآن موجود ہوگا، حدیثیں موجود ہوں گی، پڑھنے والے ہوں گے، پڑھانے والے ہوں گے، مگر پھر بھی فتنے بپا ہوں گے، اس لیے کہ قرآن و حدیث پر عمل نہیں ہوگا۔ دیکھیں، یہ اس امت کا تحفظ، یہ علم کی بقا جو ہے وہ دو چیزوں کے ساتھ، ایک ہے علم پر عمل کرنا، جیسے صحابہ نے کیا، تم القرآن و تم العمل،
قرآن اترتا تھا، ہم عمل کرتے تھے. ادھر قرآن کا نزول پورا ہوا، ادھر ہمارا عمل پورا ہوا. تو عمل یہ علم کی بقا ہے، علم کی حفاظت ہے. اور دوسرا جو علم کی بقا کی ضمانت ہے وہ علماء کا وجود ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یرفع العلم یفشو الجہل. قیامت سے قبل علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی. اور فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال. اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ علماء کے سینے سے علم کو مٹا دے، علم کو اٹھا لے اور چھین لے. اس طرح نہیں اٹھائے گا. پھر کیسے اٹھائے گا؟ یقبض العلم بقبض العلماء. اللہ علماء کو اٹھا لے گا. علماء حق، علماء ربانیین، نام کے علماء بہت ہوں گے مگر جو علماء حق ہیں اللہ ان کو اٹھا لے گا. تو جو ان کے سینوں میں علم ہوگا وہ بھی ساتھ اٹھ جائے گا، چلا جائے گا. تو علم کی جو بقا ہے وہ دو چیزوں کے ساتھ، ایک علماء کا بقا، دوسرا علم پر عمل. علماء نہیں رہیں گے علم ختم ہو جائے گا، اور علم پر عمل نہیں ہوگا تو بھی علم ختم ہوگا اور فتنے رونما ہوں. اس لیے آج سب سے بڑی جو ہماری ضرورت ہے وہ عمل ہے. یقیناً یہ عمل ہی ہماری سعادت کا باعث ہے، اور عمل ہی دونوں جہانوں کی کامیابی کی اساس ہے، اور عمل ہی ہر فتنے سے بچاؤ ہے. نبی علیہ السلام کی بعثت سے کچھ عرصہ قبل کا دور دیکھیں. وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ نظر الی اہل الارض فماقاتهم عربهم وعجمهم الا بقایا اہل الکتاب. کہ اللہ رب العزت نے زمین والوں کو دیکھا، عرب والوں کو، عجم والوں کو، مشرق والوں کو، مغرب والوں کو اور شمال و جنوب والوں کو دیکھا. فماقاتهم، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دیکھ کر کیا کیا؟ ان سے ناراضگی کا اظہار کیا. کسی ایک شخص نے اللہ کو خوش نہیں کیا. اس قدر جہالت کا دورہ تھا، عقیدے کا فقدان تھا، توحید ناپید ہو چکی تھی، رسوم اور بدعات رائج ہو چکی تھی. سب نے اللہ کو ناراض کر دیا. اللہ کسی کو دیکھ کر خوش نہیں ہوا. یہ کب کی بات ہے؟ نبی علیہ السلام کی بعثت سے کچھ عرصہ قبل. کچھ عرصہ قبل اللہ تعالیٰ کو کسی نے خوش نہیں کیا. ہاں چند اہل کتاب جو ایک ہاتھ کے پوروں پر گنے جا سکتے ہوں وہ باقی تھے. باقی پوری دنیا شرقاً و غرباً، شمالاً و جنوباً گمراہی کا شکار تھی اور ایک دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، اور سب نے اللہ کو ناراض کر دیا. عربی ہوں، عجمی ہوں، گورے ہوں، کالے ہوں، سب نے رب کائنات کو ناراض کر دیا. چند سالوں میں کیا تبدیلی آئی کہ آسمان سے اعلان آ رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں. اولئک هم المہتدون، ہدایت یافتہ ہیں. راشدون، ہدایت پر ہیں. چند سالوں نبی کی بعثت عمل میں آئی
اور چند سالوں میں یہ انقلاب رونما ہوا. اللہ تعالیٰ نام لے کر فرما ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، نام لے کر. جماعتوں کے جنتی ہونے کا اعلان کر رہے ان اللہ طلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. جو بدری صحابہ 313 اللہ ان پر جھانکا اور فرمایا کہ تم جو چاہو عمل کرو، میں نے تم سب کو معاف کر دیا. بیعت الرضوان لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر فعلم ما فی قلوبہم. یہ 1500 کی تعداد تھی. اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. اللہ نے جان لیا ان کے دلوں میں کیا ہے. ان کے دلوں میں صدق ایمان ہے، صدق تعلق باللہ ہے، عقیدے کی سچائی ہے، سچا منہج ہے، سچی سیاست ہے. اللہ نے جان لیا. سچی اتباع رسول ہے، اللہ نے جان لیا. یہ چند سالوں کا گیپ ہے. یہ چند سال قبل ما قاطعهم عرب و عجم، سب نے اللہ کو ناراض کر دیا، عربی ہوں عجمی ہوں سب نے. اور چند سال بعد اللہ فلاں سے راضی، فلاں سے راضی، رضا کے اعلان ہو رہے ہیں، جنت تقسیم ہو رہی ہے، جنت کے وعدے ہو رہے ہیں، گناہوں کی بخشش کے اعلان ہو رہے ہیں. چند سالوں میں جو تبدیلی رونما ہوئی اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی اساس کیا ہے؟ جس جماعت میں اللہ کے نبی کی بعثت ہوئی اس جماعت کا عمل، یہ ایک ایسا ترہ امتیاز ہے اور صحابہ کرام کی ایسی انفرادی یہ خوبی اور خصوصیت ہے جو سابقہ امتوں کو حاصل نہیں ہوئی. حاصل نہیں ہوئی. تبھی تو تکمیل دین اس امت پر ہوئی ہے، اس سے قبل نہیں ہوئی. اللہ پاک کا فرمان الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے دین پورا کیا، اس سے قبل نہیں. امتیاں بے شمار، اس سے قبل کسی امت پر تکمیل دین نہیں ہوئی. تکمیل دین تم پر ہوئی. یہودی آئے تھے نا جناب امیر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، اور کیا کہا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم لو نظرت هذه الآیۃ فینا لاتخذنا عیدا. اگر یہ آیت تکمیل دین کی آیت ہم میں اترتی، تورات میں اترتی، ہمارا وہ دن عید کا دن ہوتا. اس دن ہم تہوار مناتے، خوشی مناتے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل قرار دیا کہ ہم پر دین مکمل کر دیا. امیر عمر نے فرمایا کہ اس دن ہماری 3 خوشیاں اکٹھی ہو گئی تھیں، 3 عیدیں. جمعے کا دن تھا جو ہمارا عید کا دن ہے، یوم عرفہ تھا وہ بھی ہمارا عید کا دن ہے، اور پھر اس آیت کریمہ کا نزول، یہ بھی خوشی کا مقام ہے. 3 عیدیں جمع تھیں، آیت کا نزول اور جمعے کا دن. عید اس لیے کہ جمعے کا دن سید الایام ہے. اس دن خوب اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے. اس دن ایک گھڑی ہے، اس گھڑی میں جو دعا کرو گے اللہ قبول کرے گا. یوم عرفہ بھی عید کا دن ہے. اللہ تعالیٰ اہل موقف سے اتنا قریب آ جاتا ہے، اتنا قریب کبھی نہیں آیا، کبھی نہیں آتا. اور اللہ تعالیٰ اہل موقف کو معاف کرتا ہے فرشتوں کو گواہ بنا کر. وہ بھی عید کا دن ہے. تمہاری 3 عیدیں جمع ہوگی. سوال یہ کہ یہودی اس آیت کا نزول تورات میں کیوں چاہتے تھے؟ اس لیے کہ اس آیت کا نزول جو ہے وہ بشارت ہے. جس امت پر آیت اتری اس کے لیے بشارت ہے. تکمیل دین بشارت ہے. کیوں؟ کیونکہ تکمیل دین جو ہے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے سند ہے پورے دین پر عمل کی. اگلی وحی نہیں اترتی جب تک پہلی وحی پر عمل نہ ہو جائے. یہ دین کا مزاج ہے، یہ نزول وحی کی ترتیب ہے. جو آسمانی احکام ہے، ایک حکم آتا ہے، اس پہ عمل ہوتا ہے، تب دوسرا آتا ہے، اس پہ عمل ہوتا ہے، تب تیسرا آتا ہے. یہ صحابہ کا ایمان اور ان کا اعجاز. جو حکم آئے عمل کیا، اس کو قبول کیا. جب ایک حکم قبول کر لیا گیا، اس پر عمل ہو گیا، تب دوسری وحی اترتی، تب تیسری وحی اترتی. تو یہ تکمیل دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے سند ہے اس امت کے عمل کی. یہ اصل تمیز ہے، اس امت کا اعزاز ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک سند ہے عمل کی. یہ مقام صحابہ کرام کا، ان بعض اوقات عمل کیا بڑے مشکل حالات میں. تاریخ بھری پڑی ہے، سیرت بھری پڑی صحابہ کی. مثلا جنگ تبوک کا سفر بڑے کٹھن حالات، سفر لمبا تھا اور دن گرم تھے اور مدینہ کے پھل پک چکے تھے. ایک باغبان یا ایک کسان جب اس کی فصل کی کٹائی کا وقت ہو، اس کے لیے خوشی کا مقام ہوتا ہے. مدینے کے سائے لمبے ہو چکے تھے اور پھل پک چکے تھے، کٹائی کا وقت آ چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دے دیا، تبوک جاؤ. حالات کٹھن تھے، مشکل تھے، سفر طویل تھا، بڑی گھاٹیوں کو عبور کرنا پڑا، چوٹیوں کو سر کرنا پڑا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا کہ ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا وهم معکم. جب تبوک کا سفر جاری تھا، فرمایا کہ مدینے میں کچھ لوگ موجود ہیں، تم جہاں بھی گئے، جس گھاٹی کو عبور کیا، وہ تمہارے ساتھ تھے. کیسے ساتھ تھے؟ اور ساتھ ہونے کا معنی یہ کہ جو ثواب تمہیں یہاں آ کر ملا، وہ ثواب انہیں گھر بیٹھے مل گئے. کیوں؟ ان کی نیت تھی آنے کی. عین وقت پر عذر ہو گیا، عذر کی بنا پر نہیں آ سکے. مگر صحابہ نے اس سفر کو چھوڑا نہیں. نبی علیہ السلام نے بعض صحابہ سے کہا بھی کہ میں سب کو سواری مہیا نہیں کر سکتا. تو صحابہ وہاں سے اٹھے روتے ہوئے کہ ہم ساتھ نہیں جا سکیں گے. کٹھن سفر تھا، مگر اللہ کے امر پر لبیک، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مستعد ہیں. یہ صحابہ کا عمل اور اس عمل کا ایک انداز، مشکل ترین حالات میں عمل کیا. جنگ بدر کا سفر جو ہے، جو اسلام کا پہلا غزوہ ہے، اور صحابہ گھر سے نکلے جنگ کے لیے نہیں، بلکہ ابو سفیان کی قیادت میں آنے والے قافلے کو لوٹنے کے لیے. شام سے یہ قافلہ آ رہا تھا تجارت کا سامان لے کر، اور پورے مکہ والوں کا تجارتی سامان اس میں موجود تھا. اونٹ لدے پھدے تجارت کے سامان سے، پورے مکہ کا سامان تھا. اس قافلے کو لوٹنے کا ارادہ تھا تاکہ بیت المال مستحکم ہو اور جہاد کی تیاری اچھے طریقے سے ہو سکے. تو صحابہ اس قافلے کے لیے گئے. ابو سفیان کو اطلاع مل گئی مسلمانوں کے اس پروگرام کی. اس نے راستہ تبدیل کر لی. ایک ہے طریق الہجرہ، ہجرت والا راستہ، وہاں سے وہ نکلا، ہٹ گیا، اور جو سمندر کے ساتھ ساتھ راستہ ہے طریق البحر، وہ اس نے اختیار کر لی. اور مکہ اپنے قاصد بھیجے، مکہ والوں کو
بتانے کے لیے کہ ادرکوا عیرکم، اپنے قافلے کو بچا لو، مسلمان اس قافلے کو لوٹنا چاہتے۔ ادھر ابو جہل نکلا 1000 کا ایک بڑا لشکر لے کر مسلح، اپنے قافلے کو بچانے کے لیے۔ اب معاملہ یہ کہ جو عیر تھا تجارتی سامان والا قافلہ، وہ راستہ تبدیل کر کے نکل گیا اور سامنے نفیر آ گیا، جنگی قافلہ ابو جہل والا۔ اب یہاں مسلمان تقریباً نہتے، نہ جہاد کی سوچ تھی نہ تیاری تھی، پہلا غزوہ ہے، ایک ٹریننگ ہوتی ہے، کچھ نہیں۔ ان حالات میں میدان بدر میں کودے اور جہاد کیا، اور یوم بدر جو ہے یوم الفرقان بن گیا۔ نبی علیہ السلام مشاورت کی کہ کیا خیال ہے، آگے بڑھیں یا نہ بڑھیں؟ صحابہ کا جذبہ، جناب مقداد بن اسود نے کہا کہ یا رسول اللہ لسنا اصحاب موسیٰ، ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں ہے، جن سے کہا گیا تھا یہ وادی مقدس، اس میں تم صرف داخل ہو جاؤ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو بڑے ان فیہا قوما جبارین، وہ تو بڑے جنگجو ہیں، ہم نہیں جا سکتے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ صرف تم نے داخل ہونا ہے، وہ قوم پسپا ہو جائے گی اور تم فاتح بن کر داخل ہوگے۔ کہا کہ نہیں، اذهب انت وربک فقاتل، آپ چلے جائیں یا آپ کا بھائی ہارون چلا جائے اور جا کے داخل ہو جاؤ، فتح ہو جائے گی۔ جب فتح ہو جائے ہمیں بتا دینا، ہم پہنچ جائیں گے وہاں پلاٹ لینے کے لیے۔ ہم اصحاب موسیٰ نہیں ہیں، ہم آپ کی امت ہیں۔ نقاتل عن یمینک وعن شمالک وامامک وخلفک، آپ کے ساتھ لڑیں گے ہم، جہاں ایک پسینے کا قطرہ آپ کا گرے گا وہاں اپنے خون بہا دیں گے۔ یہ جذبہ اطاعت۔ جناب سعد نے فرمایا کہ یہ تو بدر کا مقام ہے، برک العماد تک ہمیں لے جائیں، لڑنے کے لیے ہم وہاں بھی جائیں گے اور آپ کے اشارے پر لڑیں گے۔ یہ جذبہ اطاعت۔ حالات مشکل تھے، حالات کٹھن تھے، لیکن صحابہ کا عمل، یہ ان کی سیرتوں کا اعجاز۔ یہی معاملہ خواتین کا۔ جب پردے کی آیتیں اتری، نبی علیہ السلام عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تھے، مردوں نے عشاء پڑھی، اللہ کی وحی آ گئی کہ عورتوں کو پردے کا حکم دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے جلباب اوڑھ لو، جلباب کے بغیر نہیں آنا۔ جلباب وہ بڑی چادر ہے جس کو سر پہ لٹکایا جائے تو پاؤں تک وہ ڈھانپ لے، اس کو جلباب کہتے ہیں۔ جلباب لے کر نکلے، تو اس وقت تک تو جلباب کسی کے پاس نہیں تھی، چادریں کسی کے پاس نہیں تھی، وہ ہلکے پھلکے دوپٹے تھے، ہلکی پھلکی چادریں تھیں۔ اب مردوں نے وہی سن لی، اپنی خواتین کو گھر آ کے بتایا، اب خواتین پریشان ہو گئی کہ ہم تو فجر کی نماز اللہ کے پیغمبر کے پیچھے پڑھتی ہیں، تو آج کیا ہوگا، ہماری نماز کا کیا ہوگا؟ جلباب تو ہے نہیں ہمارے پاس، بڑی چادریں تو ہیں نہیں۔ اب ساری خواتین، انصار خواتین خاص طور پر، رات بھر سوئی نہیں، اپنے گھر سے جو کپڑا ان کو ملا، کوئی چھوٹا کپڑا کوئی بڑا کپڑا، پھاڑ پھاڑ کے وہ جلباب سیتی رہیں، جلباب تیار کرتی رہیں، تاکہ وہ بڑی چادر تیار کر لیں جو ہمیں پورا ڈھانپ لے، اور وہ جلباب لے کر صبح نکلے اپنے مسجد نبوی جانے کے لیے، اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے۔ اور دیکھیں یہ مدینے کی تاریخ، اس دن تمام عورتیں باہر نکلیں اور سب کے پاس جلباب موجود، کوئی عذر نہیں، کوئی انکار نہیں۔ یہ بڑے کٹھن حالات ہیں، لیکن مشکل ترین صورت حال کا سامنا کیا، جلباب تیار کیے اور فجر کی نماز اللہ کے نبی کے پیچھے ادا کی۔ اس طرح کے بے شمار واقعات
بلکہ میں کہتا ہوں کہ بعض اوقات ناممکن امور میں اطاعت، ایک امر محال ناممکن، اس میں بھی اطاعت کر ڈالی۔ قرآن حکیم کی وہ آیتیں اتری، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اس میں کیا ہے؟ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، کہ تمہارے دلوں میں جو خیال آئے، وسوسہ آئے، اسے ظاہر کرو یا نہ کرو، چھپائے رکھو یا ظاہر کر دو، اللہ نے حساب لینا ہے۔ ظاہر کرنے پر بھی حساب ہوگا۔ ظاہر کرنے کی دو صورتیں ہیں، زبان پر ادا کر کے اس کو بول دو یا اس پہ عمل کر لو، یا چھپائے رکھو، نہ بولو نہ عمل کرو، پھر بھی اللہ نے حساب لینا ہے، پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی۔ اب کون اس پہ عمل کر سکتا ہے؟ یعنی دل کے خیالات میں کسے کنٹرول؟ کسی کو کنٹرول نہیں۔ ایک صحابی کا قول ہے، میرے دل میں ایسے ایسے خیال آتے ہیں، لان اخر من السماء، مجھے آسمان پہ لے جا کے وہاں سے دھکا دے کے زمین پہ گرا دیا جائے، وہ آسان ہے، وہ خیال بھاری ہے۔ ایسے ایسے خیال آتے ہیں، تو کسے کنٹرول؟ پھر اس پہ امر مستجاب ہے کہ شیطان اندر گھوم رہے، ان شیطان یجری من الانسان مجری دمہ، شیطان اندر گردش کر رہے، وہ آپ کے دل کو چھوڑے گا، معاف کرے گا، طرح طرح کے مساوس پیدا کرے گا، طرح طرح کے خیالات پیدا کرے گا۔ اور قرآن نے کیا کہہ دیا؟ جو خیال دل میں آئے گا، ظاہر کرو یا نہ کرو، حساب لوں گا۔ بعض صحابہ نے کہا کہ ہذہ قاصمۃ الظہر، اس آیت نے ہماری کمر توڑ دی۔ کیسے عمل کریں؟ خیالات پر کسے کنٹرول؟ دل پر کسی کو کنٹرول نہیں۔ ہاتھ پہ کنٹرول ہو سکتا ہے، زبان پہ ہو سکتا ہے، کانوں پہ ہو سکتا ہے، بقیہ اعضاء پر ہو سکتا ہے، دل پر کسے کنٹرول؟ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا۔ لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن العلم شیئا قلیلا، اللہ تعالیٰ ثبات دیتا ہے، ورنہ کنٹرول نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی 9 بیویاں تھیں، اور قلبی اعتبار سے جو سب سے بڑھ کر محبت ہی آپ کو، وہ سیدہ عائشہ تھی۔ حالانکہ برابری چاہیے، برابری ظاہری آپ نے رکھی، کھلانے میں، پلانے میں، پہنانے میں، لیکن دل پر کنٹرول نہیں ہے۔ اللہم ہذہ قسمتی فیما املک فلا تاخذنی فیما تملک ولا املک، یا اللہ یہ میری یہ تقسیم ہے اپنی بیویوں کے درمیان، میں اس کا مالک ہوں، یہ میرے کنٹرول میں، اور جو چیز کنٹرول میں نہیں ہے اس پہ مواخذہ نہ کیجیے۔ کنٹرول میں کیا نہیں؟ دل کی کیفیت، کسے کنٹرول؟ اور اللہ کیا فرما رہا ہے کہ دل میں جو خیال پیدا ہوگا، ظاہر کرو یا نہ کرو، میں نے پوچھنا، حساب لینا۔ صحابہ پریشان نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاد کا حکم دیا، ہم نے جہاد کیا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اس پر کیسے عمل کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میرے ساتھ بنی اسرائیل کا معاملہ کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ سمعنا وعصینا، یہ کرنا چاہ رہے ہو؟ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ قولوا سمعنا واطعنا، تم کہو ہم نے اپنے رب کا فرمان سن لیا اور مان لیا، باقی معاملہ اللہ کے سپرد ہے، تم اطاعت کرو، سرگردانی نہ کرو، اطاعت سے اعراض نہ کرو، منہ نہ پھیرو۔ اللہ اکبر! صحابہ نے دوسرا سوال نہیں کیا، کسی نے یہ تک نہیں پوچھا کوئی اس کی امکانی صورت کیا ہوگی، بالکل نہیں، فوراً کہا سمعنا واطعنا، ہم نے اپنے رب کا فرمان سن لیا اور مان لیا، قبول کر لیا۔ یہ جذبہ اطاعت، صحابہ عمل کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری وحی بھیجی اور پہلی وحی کو منسوخ کیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا،
اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، اور یہ قلبی خیالات جو ہیں اس پہ کنٹرول انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا وہ حکم۔ لیکن صحابہ کا جذبہ اطاعت، یہ وہ مثالی امت ہے روشن دلوں والی جنہوں نے عمل کیا، اور یہ عمل ہی در حقیقت اس ساری تبدیلی کا باعث بنا۔ چند سال قبل قوم ایسی تھی کہ اللہ کے عذاب کی حجت قائم ہو چکی تھی۔ عذاب آیا کہ آیا، کسی ایک بندے نے اللہ کو خوش نہیں کیا، عذاب کی حجت قائم ہو چکی تھی۔ مگر کیا تبدیلی رونما کہ اللہ اپنی رضا کے اعلان کر رہا ہے، محبت کے اعلان کر رہا ہے، رحمتوں کے اعلان کر رہا ہے، گناہوں کی بخشش کے اعلان کر رہا ہے، راشدین کہہ رہا ہے، محتدین کہہ رہا ہے، اور مفلحین کہہ رہا ہے، فائزین کہہ رہا ہے۔ کیا تبدیلی؟ اس ساری تبدیلی کے پیچھے صحابہ کا عمل اور ان کا کردار۔ آج عمل کی ضرورت، کتاب و سنت موجود ہے، اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا کیجیے، ایک سوچ بنا لو، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ کہ جو مسئلہ ہم تک پہنچے اس پر ہم نے فوراً عمل کرنا، بلا تاخیر، اس کو قبول کرنا، اس پر عمل کرنا۔ یہ حقیقت میں ایک انسان کی حفاظت کی اساس ہے، اللہ کی رضا کی اساس ہے، اور اس کی محبت کی اساس کہ بندہ ہر لمحہ عمل کے لیے مستعد ہو۔ ایک حدیث پڑھی، فوراً قبول، فوراً عمل، پڑھتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ۔ خالی پڑھتے رہنا، عمل نہ کرنا، یہ علم کا خسارہ ہے، اور یہ چیز فتنوں کو جگہ دے گی، اس سے فتنے پیدا ہوں گے، اور فتنوں کا دور جو ہے یہ انسانوں کے لیے بربادی اور ہلاکت کا پیغام ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان کے بعد عمل صالح کر لیں، ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہے؟ رحمان ان کے لیے محبتیں مقرر فرمائے گا۔ ایک تابعی سعید بن جبیر رحمہ اللہ، وہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یحبہم ویحببہم، محبتیں دینے کا معنی یہ ہے کہ اللہ خود ان سے محبت کرے گا اور ان کو دنیا والوں کا محبوب بنا دے گا، دنیا ان سے محبت کرے گی۔ اس بندے کی محبت اللہ تعالیٰ ہر شے میں داخل کر دے گا، ہر مخلوق میں داخل کر دے گا، اور وہ سب کا محبوب بن جائے گا۔ یہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ، نیک عمل۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لائیں، عمل صالح کریں، ان کی مہمان نوازی کہاں ہوگی؟ جنت الفردوس میں ہوگی۔ عمل کی برکت ہے۔ دنیا تو کوئی چیز ہی نہیں، دنیا کی کامیابی تو کوئی چیز ہی نہیں۔ جب آخرت مل گئی، جنت مل گئی، بلکہ جنت الفردوس مل گئی، تو باقی کیا بچا؟ دنیا کی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں یہ تو کوئی چیز نہیں آخرت کی کامیابی کے مقابلے۔ تو پھر وہی حدیث زیاد رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی قرآن موجود ہو، حدیث موجود ہو، یہ فتنوں کا ازالہ نہیں جب تک عمل نہ ہو۔ آج اگر فقدان ہے تو عمل کا فقدان، بے عملی کا دورہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کا جذبہ پیدا کریں، جو حدیث پڑھے عمل کریں۔ ایک محدث عبداللہ بن مبارک، یعنی دو علماء کے قصے، ایک عبد المبارک، ایک احمد بن حنبل کا۔ عبداللہ بن مبارک
ان کے والد فوت ہو گئے، مگر وہ مجلس حدیث چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ اپنے شیخ کے پاس حدیث پڑھ رہے ہیں، سماع کر رہے ہیں۔ ایک دن اچانک شیخ سے چھٹی لی ایک دن کی۔ شیخ کو تعجب ہو کہ عبداللہ بن مبارک میرے انتہائی ملازم شاگرد ہیں، ہر وقت ساتھ رہنے والے، علم کی تشنگی، علم کا شوق، یہ چھٹی آج مانگ رہے ہیں، ایک دن کی چھٹی دے دی، چلے گئے۔ اپنا کام کے اگلے دن واپس آ گئے۔ تو شیخ نے پوچھا عبداللہ تم کہاں گئے تھے؟ تم تو مستقل آتے ہو، ناغہ کرنا تم پر گراں گزرتا ہے، کہاں گئے تھے؟ کہا ایک حدیث پڑھی تھی، اس پر عمل کرنے گیا تھا۔ یہ سلف صالحین کا وتیرہ، فوری عمل۔ حدیث کیا ہے؟ الحق الفرائض باہلھا، میراث تقسیم کرنے کی۔ میت فوت ہو جائے، بندہ فوت ہو جائے، اس کا ورثہ تقسیم کرو۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا، مجھے خبر مل گئی، مگر میں طلب علم میں محو رہا۔ جب یہ حدیث پڑھی تو اپنے والد کی میراث تقسیم کرنے گیا تھا، عمل کرنے کی۔ یہ فوری عمل کا جذبہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآعطى ابا طیبۃ دینار، نبی علیہ السلام نے حجامہ کروایا۔ حجامہ ہوتا ہے فاسد خون نکلوانا، بڑی اس کی ترغیب ہے، یہ صحت کی علامت ہے، امراض کی شفا ہے اس میں۔ تو آپ نے حجامہ کروایا، اور جو حاجم تھا، حجام ابو طیبہ اس کا نام، اس کو 1 دینار دیا۔ امام احمد بن حنبل یہ حدیث پڑھتے ہیں، کیونکہ عمل کا جذبہ تھا۔ جو حدیث پڑھیں گے اس پر فوری عمل کریں گے۔ کتاب بند کر دی، طلبہ سے کہا جاؤ بھائی ایک حجام کو لے کر آؤ تاکہ اس حدیث پر عمل کر لیں۔ حجام آیا، امام احمد بن حنبل کا حجامہ کیا، امام احمد نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس کو 1 دینار دی، پورا ہو بہو عمل۔ اس سلف صالحین کا ایک عملی جذبہ، جو پڑھو عمل کرو، اپنے اندر یہ طے کر لو، یہ بات اچھی طرح راسخ ہو جائے کہ جو علم ہمارے پاس آئے، کتاب و سنت کی جو بات ہمارے سامنے آئے، اس پر فوری عمل کرنا ہے، یعنی فوری قبول اور فوری عمل۔ یہ چیز ہے جو فتنوں سے نجات کا باعث ہوگی، تحفظ کی علامت ہے۔ اس میں علم کی بقا ہے، جتنا علم پر عمل ہوگا اتنا وہ باقی رہے گا، قائم رہے گا، اور جتنا عمل مفقود ہوگا، عمل ناپید ہوگا، اتنا علم آہستہ آہستہ اٹھتا جائے گا۔ علم کی حفاظت عمل کے ساتھ، علم کی بقا عمل کے ساتھ۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ حدیث جو آپ نے زیاد سے فرمائی کہ تورات موجود ہے، انجیل موجود ہے، مگر یہود و نصارہ فتنوں کا شکار، علم کہاں ہے ان کا؟ کیونکہ عمل نہیں۔ قرآن ہو، حدیث ہو، اگر عمل نہیں کرو گے یہ فتنوں کا راستہ کھلے گا، اور پھر علم آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا جب جہالت کا دورہ ہوگا۔ حالانکہ کتاب و سنت موجود ہے، یہ قیامت تک رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، جو ہم پڑھیں اس پر عمل کریں، عمل کا جذبہ ہو، اور یہ عین تقویٰ ہے، یہ جس پر کامیابی کی بشارتیں ہیں، جنت کے داخلے کی بشارتیں ہیں، اللہ کی رضا کی بشارتیں ہیں۔ فوری عمل، اور عمل کا ایک ایسا جذبہ کہ جو کوئی مسئلہ سامنے آئے اسے فوری قبول بھی کرنا ہے اور فوری اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ بڑا قابل قدر جذبہ ہے۔ اس کے لیے بندہ مستعد ہو، اس کے لیے کوشاں رہے، اس کے لیے دعائیں کرے، اور اس کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ جو حدیث سامنے آئے، جو ایک مسئلہ سامنے آئے، اس کو فوری اپنا لیا جائے اور فوری قبول کر لیا جائے۔ اللہ کی رضا بھی ہے اس میں، اور اگر عمل کو لیٹ کرو گے تو یہ بات اللہ کی ناراضگی کا موجب ہے۔ فوری عمل ہو اور فوری انقیاد کا جذبہ ہو، تب اللہ تعالیٰ راضی ہوگا،
اور یہ معاشرے کی صحت اور اس کی نجات کی علامت ہے اور اس کے بقا کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ رب العزت ہمیں پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ مدارس قائم ہیں، کتاب و سنت کا تعلیم و تعلم جاری ہے۔ جس شد و مد سے تعلیم و تعلم قائم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اساتذہ کرام اپنے طلبہ میں عمل کا جذبہ پیدا کریں، علماء حضرات اپنے سامعین میں عمل کا جذبہ پیدا کریں، ان کو عمل کی دعوت دیں۔ عمل ہی در حقیقت نجات کی بنیاد اور عمل ہی اللہ کی رضا کی اساس۔ والتوفیق بید اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔